بہت بڑا مرتبہ بہت بڑا معاملہ میں کیا بتاؤں. مجھے آپ کو آ رہا ہے کہ میں کیا لیکن جو ہمارے ایام کی جو آزاد کی بڑا نظر کر رہا ہے جلوس ٹائپ کی ہوئی چھوٹی جگہ تم کا بہت اور خوشی کے خوش اور ان کے غم میں مکمل غم منایا اور کامیاب زندگی گزار کے دنیا سے گئی جہاں اس وقت یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. موت میرے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن آدمی کے دو چیزیں ہیں, ایک حیات اور ایک موت. اور یہ بتا دو مکمل کسی کے اختیار کی دو چیزیں نہیں, بس اتنا ہی اختیار میں ہے جو آپ کو 10 سال 50 سال 55 سال 60 سال ملتا ہے, اسی میں آپ کو کچھ کر لیں. اور میں ماشاءاللہ بہت لوگوں کو زندگی ملی, انہوں نے اپنے تمام جو 50 سال انہوں نے بڑے گزاریا اور بہت کامیاب زندگی ہے. اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے ماشاءاللہ بچے جو ہے سب اپنی جگہ پہ سیٹ ہے اور اجازت ہے الگ الگ کے حوالے سے زندگی کا. آئیے اللہ کا شروع کر دیا جائے. میں اگر اجازت ہو تو 4 دوسرے کو کہ علی کی طاہرہ بیٹی کی نسل پاکیزہ, نبی کی طاہرہ بیٹی کی نسل پاکیزہ, نبی کی طاہرہ بیٹی کی نسل پاکیزہ ملے ہیں دین کو اس نسل سے ندیمے بہت. علی کی نبی کی طاہرہ بیٹی کی نسل پاکیزہ ملے ہیں دین کو اس نسل سے ندیمے بہت. اور بڑی حیات ملی ہے پیغمبروں کو, مگر بڑی حیات ملی ہے پیغمبروں کو, مگر دین کے لیے بڑی حیات ملی ہے پیغمبروں کو, مگر دین کے لیے افضل کے 6 مہینے بہت, دین کے لیے افضل کے 6 مہینے بہت. آئیے گزارش کروں اپنے امام مولانا حجت الاسلام علی جناب علی اللہ, لیکن تھوڑے بولے لیکن آپ حوصلہ دیجیے نعرہ حیدری, نعرہ سرور. آج کا دن جو امام حسین علیہ السلام نانا کا بدن چھوڑ گئے, جیسے سے سفر یاد کر رہے اور ایک مائن کے حوالے سے اپنی نظر سے جب دنیا سے چلا جاتا ہے ان کے وسائل اتنا انداز ہوتا ہے, وہ وہی محسوس کرتا ہے جس کے ماں کی وجہ سے یا اور بھی انہیں رشتہ کرنے سے گزر جاتا ہے, اور جب کوئی رشتہ کرے گا تیار ہو جاتا ہے. اور یہ پتا اس کے بعد میں اور واپس میں سلسلے سے چار سے جناب سورا چلا کہتی ہیں تمہیں رخصت سورا تو
فریاد میں تم سے کرتی ہوں، تو بھول نہیں جانا بھیا، کام نہ تم کو بھولوں گی، میں راہ تمہاری دیکھوں گی، آنے کا اگر موقع نہ ملے، خط بھیج کے بلانا بھیا، تنہائی اگر حائل ہو گر، دل کرنا سفر پر مائل ہو، ہمراہ چچا باز کے تم لینے کو چلے آنا بھیا، اکبر تھے تمہیں گھر کی رونق، پھیلی ہے ابھی سے تاریکی، یہ چاند سی صورت دوبارہ بیمار کو دکھلانا بھیا، ہے تیری جوانی ہے اکبر، 6 ماہ کا ہے کم سن اصغر، جب روئے آتش کی حالت میں تم بچے کو بہلانا بھیا، کہتی ہیں تمہیں رخصت صغرا، تم لینے مجھے آنا بھیا، صلوات سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسوله المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي الوكيل، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آواز سے گزارش ہے کہ مدد رحمت اللہ صلی توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ محفوظہ قدیس سکینہ امین مسیح محمد سلطان مرحوم کی
صلوات پڑھتے محمد قال امیر المؤمنین علیہ السلام اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امورکم. مولا کائنات علامہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگوں، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ نظم امورکم، اور تمہیں اس بات کی بھی وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے امور زندگی میں ذرا نظم و نسق اختیار کیا کرو، بد نظم نہ ہو جاؤ. جانوروں میں بھی منظم انتظام، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا نظم و ضبط پایا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں کوئی نظم و ضبط نہیں پایا جاتا. اس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. آج سب کو معلوم ہے کہ نواز رسول اہل مدینہ سے سفر غربت مقصد دین کی خاطر سفر غربت اختیار کیا، اور یہ تو ایک موقع مل گیا کہ ایک مرحومہ کی عیسائی ثواب کی مجلس، جگہ جگہ مجلسیں ہو رہی، محبت کا دم بھرنا خالی زبانی جمع خرچ نہیں ہو. جب تک کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے آپ کچھ وقت اور ٹائم نہیں دیتے، تو اس میں ایک بند اوقات ہو رہا، یعنی بطور تعزیت مرحومہ کی سالس بات میں ہو رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذکر اہل بیت بھی ہوگا. تو ایک مجلس میں دو نیتیں شامل، وہ بھی فریضہ ادا ہو گیا، وہ بھی حق محبت ادا ہو گیا، جیسا کہ یوم غم. مثلا اگر کسی شخص کی نماز قضا ہے علماء کی موجودگی تو صبح کی نہ ادا کرے، سنت نماز پڑھ سکتا ہے، بعد میں ادا کرے لیکن سنت نماز پڑھ سکتا ہے. اعمال و افعال کی جسے 27 رجب کا اعمال یا روزہ، ادے کی روزہ، اگر کسی کا روزہ قضا ہے، اگر کسی کا روزہ قضا ہے تو سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن جو مستحبی روزے ہیں اس میں واجب کی نیت کرے گا اور مستحبی کو بھی نیت میں رکھے گا تو اس کا روزہ بھی ادا ہو جائے گا اور مستحبی روزے کا ثواب بھی خالق کے کائنات. صرف روزے میں یہ ہے کہ ایک واجب پہلے اس کی قضا کرو روزہ، تب مستحبی روزہ رکھ سکتے ہو. لیکن اگر مخصوص ایام میں یہ ہے کسی مجبوری تحت نہیں رکھ سکتا ہے قضا، تو اگر ثواب لینا بھی چاہتا اور ہمت باندھے ہوئے ہے تو قضا روزے کی نیت کر لے مستحب کی بھی، تو اس کا وہ قضا روزہ بھی ادا ہو جائے گا اور مستحبی روزے کا بھی ثواب ملے گا. تو ہم سیانے علی ہمیں کیوں نہیں فکر کرتے ہیں کہ آج ایسا غم کا دن ہے، ابھی آپ لوگ بہت سے جائیں گے، بہت سے جلال پور جائیں گے، دور دور سے جائیں گے، لیکن علاقوں میں جہاں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ کم سے کم ایک مجلس تو کرتے ہی ہیں اور اس کے لیے وقت دینا چاہیے. ہم فوجوں میں یہ دیکھا ہے کہ پنجتن پاک علیہ السلام کی شہادت پر کاروبار بند کرتے، اس سے ان سے بڑا بڑے کاروبار آپ نہیں ہیں. وہ کچھ بھی ہو جائے اور وہ تبلیغ کا ہو جاتا ہے کہ ایک پیپر چھپا دیتی ہے انجمن، اپنی
दुकानों पर लगा देते हैं और लोग देख के चले जाते हैं कि आज इमाम हुसैन सलाम की शहादत के सिलसिले से बंद है। वो दुनियावी फायदा नहीं देते, जिनसे मोहब्बत की है उनका गम मनाएंगे और उनके गम में हम अपने कारोबार को बंद रखेंगे। लेकिन क्या हालात है, 21 रमजान में उनका खोल रहते नहीं, बंद किए रहते हैं, रोजे से भी हैं, अमाल करते हैं, निवाज करते हैं, जखीरा करते हैं। ये तो दौलत दुनियावी आनी जानी है। तो रात में कितना मजा हो जाता है, लेकिन मैंने कहता हूँ ठीक है दुनिया की जिंदगी है, कारोबार है, लेकिन आज जो हम बता रहे हैं कम से कम ये तो दिखाओ कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। अभी जिक्र आएगा कि मौला किसे बख्शवाएंगे, किसे नहीं बख्शवाएंगे, किससे राजी है, किससे नहीं राजी, किससे राजी है। तो ये तारीख के आईने में तो हमको पता चलेगा, उनकी सीरत से पता चलेगा। सवाल पढ़ते मोहम्मद वाले मशहूर मारूफ सूरा है। इस जमाने की कसम हमारे इंसान घाटे में हैं, मगर घाटे से कौन बचेगा? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो साहिबान ईमान है और नेक अमल करते हैं, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, और वह अपनी इनफरादी जिंदगी हो या माशरे में मिलकर के इनफरादी जिंदगी हो, सोसाइटी में एक बात का और हुक्म देते हैं, तबलीग करते हैं, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। देखो ईमान और अमल साले के बाद अपनी मिली जुली हुई सोसाइटी में हक व सब्र की तलकीन और वसीयत करना। तुम्हें हक के फैलाने में, हक के बताने में परेशानियां और मुसीबतें भी आएंगी, लेकिन कुरान कह रहा है सब्र करना। जब तक इन 4 बातों पर अमल नहीं करोगे तुम घाटे में हो, फायदे में नहीं हो। अभी मुख्तसर तौर पे ईमान की भी शरह होगी, अमल तो अमली है, सब अमली है। अब तो समझ सकते इस दुनिया में इंसान को ताकत मिल जाए, दौलत मिल जाए, सरबत मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, ओहदा मिल जाए, मनसब मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, ये तमाम चीजें मिल जाएं, लेकिन अगर उसके पास ईमान नहीं है, अमल नहीं है, हक़ व सब्र की तलकीन का जज्बा नहीं है, तो कुरान ये कह रहा है कि मेरी नजर में ऐसा इंसान घाटे में। और एक इंसान जिसके पास न दौलत है, न कुर्सी है, न ओहदा है, न मनसब है, न सरबत है, न बंगला है, न कारें हैं, न प्लेट है, कुछ भी नहीं, लेकिन अगर उसके पास ईमान है, अमल साले, हक़ व सब्र की तलकीन का जज्बा है, तो कुरान कहता है कि ऐसा इंसान फायदे ही फायदे। दूर की जाए दुनिया ने देखा कि यजीद के पास सब कुछ था, माल था, दौलत थी, हुकूमत थी, सरबत था, सब कुछ था, लेकिन नहीं था यजीद के पास ईमान नहीं था, अमल नहीं था, हक़ व सब्र की तलकीन का जज्बा नहीं था। यजीद गवाही देगा कि मैं घाटे में हूँ, कल भी घाटे में, आज भी घाटे में, क़यामत में भी घाटे में रहेगा। यजीद गवाही, यजीद गवाही देगा। हुसैन के पास बज़ाहिर कायनात में, बज़ाहिर हुसैन के पास कुछ न दौलत थी, न हुकूमत थी, न मनसब था, न मादी दुनिया की। तो यजीद गवाही देगा कि सब कुछ नहीं था, लेकिन हुसैन फायदे ही फायदे, कल भी फायदे, आज भी फायदे, क़यामत में फायदे। वरना हुसैन के पास दिन की हिफाजत के लिए इसमें
اللہ کی مرضی یہی ہے. بس انسان یہ سوچ لے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے، وہ سب کا اسی میں جواب ہے کہ اللہ کی مرضی ہے. کہ فرعون ہے کہ موسیٰ اشارہ کرتے فرعون مر جاتا، لیکن ابھی مرضی نہیں ہے، ابھی امتحانات سے گزرنا. ورنہ حسین کے پاس کی فوج میں، خاندان میں ایک ایک سپاہی ایسا تھا، ایک ایک بہادر تھا جو لشکر یزید کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے ہر ایک سپاہی کو، ہر ایک بہادر کو جنگ سے روک کر کے ان میں وہ قوت صبر پیدا کر دیا تھا جو مقصد حیات، مقصد دین کے لیے ضرورت. تو ہم آپ کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے جو اللہ کی مرضی، جو اللہ ہمارے لیے کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے. اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میں بیمار رہوں، شکر خدا ہے. اللہ کی مرضی ہے کہ میں غربت میں ہوں، مر تو نہیں گئے بھائی، کھا تو رہے ہو، رزق خدا کھا رہے. ہو سکتا ہے کہ غربت آ گئی ہو، غربت آ جائے. یہ دانا جو منہ تک جا رہا ہے، کبھی سوچا کہ اس میں کتنے لوگوں نے چندہ دیا ہے؟ اور کہتے میں نے قوت بازو سے کمایا، سچائی کیا ہے. تم نے کبھی فکر کیا اس اللہ کی قدرت پر کہ اگر سورج نے تپش نہ دی ہوتی، اگر سورج نے چندہ نہ دیا ہوتا، ہوا نے چندہ نہ دیا ہوتا، اللہ کی زمین نے چندہ نہ دیا ہوتا، تو یہ لقمہ آپ کے منہ تک نہ پہنچتا. اور تکبر میں اپنے قوتیں نازل کر رہے ہو، اتنی جگہ کھیت ہے اور یہ ہو ہے، جھٹکے میں چلا جائے گا. آج دوائیں ڈالی جا رہی، کیوں؟ اپج زیادہ ہو. تم اپج کے مالک ہو نہیں، وہ مالک ہے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اور تم نے یہ سب ڈال کر کے بندوں کو بیمار کر دیا ہے. یہ تمہارا لایا ہوا ہے، بے شک. اس نے نہیں کہا تھا ترقی کرو کرو. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کھیتوں میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا، وہ کھا جاتے ہیں، جو کھیتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں اور اپج بہترین ہوتی ہے. یعنی ایسا ہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اونٹ بلاؤ اچھل کر کے، نہیں ایک کیڑا چھپکلی ٹائپ، اس نے اچھل کر کے جانور کو، پتنگوں کو پکڑا کھایا، اور اسی کے نیچے ایک دوسرا اسی کو کھانے والا ایک جانور بولے میں. تو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے ایک دوسرے کے کھانے کا. کیا کہنا ہے، واہ. مرغی انسان کھاتا ہے، اور کبھی کبھی بلی مرغی پہ جھپٹتی ہے، اور بلی پر کتا جھپٹتا ہے اپنے ڈیفینس کے لیے یا کھانے کے لیے جو بھی. تو یہ نظام قدرت ہے. تو انسانوں نے اللہ کے اس میں اپج میں، مختصر یہ ہے کہ یہ انسان فائدے سے نہیں بچ سکتا. تو امام حسین علیہ السلام، اچھا اب آپ بتاتی ہے کہ ایک دیندار سماج ہوتا ہے، ایک بے دین سماج ہوتا ہے. یہ ہر دور میں رہا ہے، دیندار سماج، بے دین سماج. مولوی صاحب، دیندار سماج زندوں اور مردوں دونوں کا خیال کرتا ہے. بے دین سماج صرف زندوں کا خیال کرتا ہے، مر جانے والوں کا خیال نہیں کرتا. دیندار سماج اپنے مر جانے والوں کا خیال کرتا ہے، بے دین سماج صرف زندوں کا خیال کرتا ہے.
اب بتاؤ اسلام فلاح و بہبودی کا مذہب ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک فلاح و بہبودی کا مذہب ہے. میں دلیل دیتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ دعائے مغفرت میں پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیے اور معرفت حاصل کیجیے. خالی طوطے کی طرح رٹ کر کے عربی پڑھنا نہیں آتی ہے. اسی لیے بعض وقت جو ہے اس کا ترجمہ بھی سناتا رہتا ہوں، تاکیبات کا سناتا رہتا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے. اللہم ادخل اہل بالسرور. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے پالنے والے جو مومنین قبروں میں مدفون ہو گئے ہیں ان میں کیا خوشی و مسرت بھرتے. ہم آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ پالنے والے جو مرحوم ہو گئے ان کی مغفرت فرما دے، رحمت نازل فرما، جوائے معصوم السلام میں یا معصومہ میں جگہ عطا فرما، جنت نصیب فرما. یہ کیا ہے؟ اللہم ادخل اہل القبور بالسرور. اے پالنے والے جتنے قبروں میں سو گئے ہیں ان میں خوشی و مسرت بھر دے. ارے یہ قبر مر جانے والا اور خوشی و مسرت کا دیندار سماج اپنے مر جانے والوں کا خیال کرتا ہے. اسلام فلاح بہبودی کا مذہب ہے. اللہم ادخل اہل. اچھا اس کے بعد کیا شروع ہو رہا ہے؟ جو فقیر ہیں انہیں غنی کر دے، جو قرضدار ہیں تو قرضوں کا ادا کر دے، جو بے لباس ہیں انہیں لباس عطا کر دے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ دعا جو ہے بجائے زندوں سے آغاز ہونے کے مردوں سے کیوں آغاز کیا جا رہا ہے؟ دیندار سماج اپنے مر جانے والے کا خیال کرتا ہے، بے دین سماج زندوں کا خیال کرتا ہے. کیا کہنا؟ تو یہ حضرت صاحب وہ غور کیا وہی دلیل. اس کے بعد زندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، پہلے مردوں سے شروع ہو رہا ہے. اور خوشی و مسرت کرتے کس بات سے خوشی و مسرت کرتے؟ دعا کرتے رحمت نازل فرما، مغفرت فرما. ابھی سناتا ہوں آگے توجہ چاہتا ہوں. دو ثواب. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اے پالنے والے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دعا کا آغاز زندوں کے بجائے مردوں سے شروع کر رہا ہے. اس لیے یہ امام کی بتائی دعا ہے، اس لیے تاکہ رحمت خدا میں جوش آ جائے. رحمت خدا میں جوش آ جائے کہ جب میرے اس زندہ آدمی کو، زندہ انسان کو میرے مر جانے والے کا اتنا خیال ہے تو کتنا خیال ہونا چاہیے. زندوں کو آپ نے دیا ہے، محنت کیا ہے، لیکن وہ کتنے محتاج ہیں؟ وہ محتاج نہیں، لیکن آپ مدد کرتے ہیں تو اللہ کتنی برکتیں دیتا ہے. اب ایک حدیث سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مداحوں میں مومن بادہ اس پر تطبیق نہیں ہوگی. افضل الاعمال بعد الصلاۃ ادخال السرور فی قلب المؤمن عبادہ. افضل اعمال نماز کے بعد یہ ہے کہ مومن کے دل میں خوشی اور مسرت بھر دے. اب جو مومن یا مومنہ ہمارے درمیان سے گئے ہیں ہم نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے، ذکر اہل بیت کے ذریعے سے ان کی قبروں میں خوشی اور مسرت بھر دیا. ان کی روحیں خوش ہو گئی اور اپنے اولادوں کے لیے دعا کر رہی ہیں، رشتے داروں کے لیے کہ پالنے والے جس طریقے سے انہیں نے ہمیں اعمال بھیج کر کے، سورے بھیج کر کے، فاتحہ بھیج کر کے، ایصال ثواب کر کے ہمیں خوشی اور مسرت دیتی ہے. محرم کے دن کا خوشی تو ہو گئی. آپ کو کوئی تحفہ ملے تو خوش تو ہوں گے نا. تو وہ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ان کی زندگیاں میں بھی خوشیاں بھر دے. صلوات پڑھتے مگر اسلام منع کرتا ہے کس بات سے؟ محنت کے ساتھ یہ کیا. اس دعائے کے اندر مومن کیا کہتا ہے؟
پالنے والا ایسا کرے، وہ غریب ہے، مالدار ہے، بے لباس ہے، اچھے لباس ہے. دیندار سماج یہ دعا کرتا ہے، ایسا کر دے ویسا کر دے، کسی سے کہتا نہیں، دعا کرتا ہے. بے دین سماج کہتا ہے میں نے ایسا کیا، اگر میں نے آج تمہاری مدد نہ کی ہوتی نا تو کچھ نہ ہوتے، میں تم روز بنا پہنچے، آج دکان پہنچ گیا، میں نے تمہیں پیسہ کردہ دیا تھا. ارے بھائی دیا تھا، بڑا ثواب ہے، لیکن محنت تو کیا ہے اس نے نا، اور اس کے بعد واپس بھی دے دیا، لیکن اس کے بعد بھی سب سے ڈھونڈا پھر رہا ہے. تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے. تو بے دین سماج یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، واقعی اور سوچتے رہیے. لیکن دیندار سماج یہ ہے کہ کہہ رہا ہے کہ پالنے والے اس مومن کے لیے ایسا کر دے. کیا کہنا ہے؟ کس سے کہہ رہا؟ خدا سے کسی کو پتا نہیں ہے. تو یہ کیوں نہیں انسان سوچتا ہے کہ جب ہم کسی کے لیے، دیکھیے انفرادی دعا اجتماعی دعا الگ الگ چیز ہے نا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے پہلے والے میں فقیر ہوں مجھے غنی کر دے، میں بے لباس ہوں میں فقیر ہوں مجھے پیسے والا کر دے. نہ، جو فقیر ہے انہیں غنی کر دے، جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا دے. تو کیا ضرورت ہے کہ میں کہوں کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دے؟ جب میں کہوں گا پڑھنے والا جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا دے، تو جو سب کو اللہ کھانا کھلائے گا تو مجھے کیوں بھوکا رکھے گا؟ جب سب کو شیخ بنا دے گا تو مجھے کیوں غریب رکھے گا؟ تو بیوقوفی ہے کہ میں اپنے لیے اپنے سوارث کے لیے خود غرضی ہوئی میں اپنے لیے مانگوں سب کے لیے پھر اپنے آپ سے لیے. اب حدیث کی روایت یہ ہے کہ جو چیز تم دوسروں کے لیے مانگو گے وہی فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے. اور جب امام وقت کی ظہور کے لیے دعا کرو گے تو امام وقت دعا کریں گے. یہ تو ممکن ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو، لیکن اگر وہی چیز جب وہی چیز فرشتے دعا کر دیں گے تو معصوم فرشتے تو خالق کائنات قبول کر لے گا محمد والے محمد کے صدقے میں. جب ہم امام کے ظہور کے لیے دعا کریں گے تو امام وقت ہمارے لیے دعا کریں گے. تو کیا ضرورت ہے ان کی بربادی کے لیے دعا مانگیں؟ تو جو ان کے لیے بربادی کے لیے دعا مانگو گے تم ہی برباد ہو گئے. اسی لیے تو یہ حسد کو اتنا منع کیا گیا ہے. الحسد و یاد الحسنات کما تاکنا بالخطاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندر تیمت میں لکڑی کے اس میں گھس گئی تیمت پتہ نہیں دیکھا بہت لمبا لکڑیاں چل رہا ہے لیکن وہ اندر کھوکھلا ہو گیا درخت. ایسے انسان حسد کرنے والا کھوکھلا ہو جاتا ہے. یہ حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. بہت ثواب ہے محبت اہل بیت کا. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. دیکھیے رٹا وٹا جملہ نہیں رہتا اور رٹنا بھی چاہیے، حافظ قرآن کی طرح رٹنا چاہیے، لیکن ہم رٹتے اٹھتے نہیں ہیں. اس لیے کہ ہمیشہ جو ہے اسی طریقے سے کام کیا ہے تو معلومات سینکڑوں میں ایگزام پڑھنا ہے، مطالعہ کرتے ہیں اور مومنین کو جو اچھی سے اچھی چیزیں اہل بیت علیہ السلام کی اور قرآن کی سبھی اچھی باتیں ہیں، لیکن سماجی لحاظ سے جو اچھی باتیں ہیں ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے ہم کو بھی ثواب ملے. یہ نہیں ہے پڑھنے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے زیادہ مل رہا ہے، ارے سننے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے. اور اس ثواب کے ذریعے جو ذریعہ بنا ہے سارے ثواب کا نا، اگر دو چار آدمی نے اس کو پکڑ لیا تو اب اس مرحومہ کو بھی ان بیٹوں کو بھی ثواب ملتا رہے گا. یہی تو سب ثواب جاریہ ہے بھائی. کتاب لکھ دیا، مسجد بڑھا دیا جس سے لوگ مستفید ہوتے رہے. اے نیک اولاد ماشاءاللہ کی جائے گی. مرحومہ کی 3 اولاد ہیں 7 پشتیں بخشوائیں گی. وہ بھی کہتے ہیں حافظ قرآن 7 پشتوں کو بخشوائے گا. ارے عقل کے ناخن لو، تمہارا حافظ 7 پشتوں کو تو بخشوائے گا حفظ قرآن کر کے. اور جو کل قرآن کا عالم ہو جس نے ولادت کے بعد ہی توریت انجیل زبور قرآن پڑھ دیا اور حضور
جیسے صادق و امین نے تصدیق کر دیا سبحان اللہ واہ واہ کہ اے علی تم نے توریت صاحب توریت سے بہتر سنائی، انجیل صاحب انجیل سے بہتر سنائی، زبور صاحب زبور سے بہتر سنایا، اور قرآن اس طریقے سے سنایا جس طریقے سے میں پڑھتا ہوں۔ کیا کہنا ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اور تمہارا گنہگار مولوی جو ہے وہ 7 پرسوں کو کھپا لیا ہے اور نماز میں کتنا گناہ کیا ہوگا، معصوم تو نہیں ہے ورنہ معصوم ہو جائے گا، لیکن وہ علی جو ولی اللہ ہیں، وسیع رسول اللہ ہیں، حجت اللہ ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، وہ پورا قرآن اور اپنے باپ کو معاذ اللہ نعوذ باللہ ایک جاہل ہو، کچھ ذرا سوچا کرو، فکر کرو، اسلام نے قرآن نے بتایا ہے، تفکر کرو، فکر کیا کرو، صلوات پڑھتے ہیں تو اب آئیے ایمان کی بہت تعریف ہے ندیم صاحب، ایمان کی بہت تعریف، اس میں سے ایک ایمان کی تعریف ہے کہ ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی ہمارے نبی دنیا میں لے کر کے آئے امت تک پہنچایا، یعنی جو چیز بھی لے آئے اس پر اپنا ایمان اور یقین رکھنا، اس اعتبار سے کہ ذرہ برابر بھی شک نہ کرے، منزل یقین۔ کیوں کہا؟ ایک چھوٹا سا کلمہ تم نے یاد نہیں ہوتا، پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ، تو اگر حضور تفصیل بتا دیتے کہ نماز بھی مان لاؤ، روزہ پہ بھی لاؤ، حج پہ لاؤ، بیمار پہ بھی لاؤ، اس پر بھی مان لاؤ، اس پر بھی مان لاؤ، تو کیا ہوتا؟ پوری زندگی ختم ہو جاتی۔ اس لیے کہ اسلام کو رسول اللہ محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، تو گنتے ہی رہ جاتے، گنتے ہی رہ جاتے، زندگی ختم ہو جاتی، تمہارا ایمان ہی کامل ہوتا۔ کیا کہنا رسول صلی اعظم کا، سید الانبیاء کا، جس نے آنے کے بعد ایک مختصر سی تعلیم امت کے سامنے پیش کر دیا، مان پیش کر دیا کہ جو کچھ بھی رسول لے کے آئے اس میں حدیث، قرآن، اہل بیت سب لے کے، اس پر ایمان رکھنا، تفصیل بات، ایمان رکھنا، ایسا ایمان کہ جس میں کوئی شک پیدا نہ، کوئی شک نہ پیدا ہو۔ منزل یقین میں حیدر بھائی روز جمعرات کو چلے آئے، ہاں امام باڑا میں رہا کیا سالہ میں بن گیا، ہاں ہم نے کہا یار یہ مسجد قریب ہے، مسجد میں جائے کر مثال دے رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، کام مثال دیکھو آپ کو سچی پکی بتا پاتا، سچی بات تو یہ ہے کہ ایک منت مانی تھی اور ابھی گھر تک نہیں پہنچے تھے تو منظور ہو گئی، اب ایک اور منت ہے، نمر مولا ناراض ہے، قبلے نہیں ہوتے، تو میں نے کہا کہ مولا کو مانا ہے یا کسی شیر کو مانا ہے؟ مولا دے تو راضی رہو، نہ دے تو راضی رہو، یہ سوچ کر کے غلامی کرنا ہمارا کام ہے، آقا ہو کر کے قدردانی کرنا ان کا کام ہے۔ ایک دن ابا سے 100 روپیہ مانگے تو ابا نے 100 روپیہ دے دیا، کیونکہ ابا کو معلوم تھا نا کہ سبھی میں چندہ دینے والا ہے۔ اب دوسرے دن گئے 100 روپیہ مانگا، ابا نے لے دیا، ابا کو پتا تھا یہ جوا کھیلے گا، تب جب ایک بار کو یہ حق حاصل ہے کہ کبھی پیسہ دے کبھی پیسہ نہ دے حالات کے تحت، تو خدا کو ایمان کو ایک بات کا حق حاصل ہے کہ جب ضرورت ہو تب دے اور جب ضرورت نہ ہو تو اسے نہ دے۔ تو اس بات پہ راضی رہنا چاہیے کہ جو ہمیں اللہ نے ہم سے کیا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھ لیجیے، صلوات پڑھتے محمد
بندوبست ختم کیا، حضور آ گئے ہیں تاکہ وہ بھی تھوڑا سا آپ کا کچھ ذکر فضائل وسائل بیان فرما دیں، اور میں یہیں سے آپ کو کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ راضی ہے. اللہ نے ہمارے لیے، اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے کہا مجھے پتا نہیں ہے اللہ میرے مر جانے پر راضی ہے یا بچ جانے پر راضی ہے. اللہ کی مرضی. جناب موسیٰ کی تو یہ نہ سمجھیے کہ آگ نبی کو نہیں جلا سکتا، چھوڑتا ہوں. اب آئیے مدینہ 28 بجے امام حسین علیہ السلام نانا کے روضے میں جاتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں نانا خواب میں حقیقت میں گود میں بیٹھے ہیں. امت کے میرے کرنے کے لیے کتنے اسباب ہیں. نانا آپ کا محدود مزاج ہے، غرض میں سے ہو گیا ہے. اور جناب مسلمان نانی رسول اللہ بھی خاکی کروا لے گئے. اب کہا جب تک یہ خون خاک خاک رہے سمجھ لو میرا حسین سلامت علیکم خون بدل جائے چاہیے. بیٹا حسین سفر کربلا میں اختیار مت کرو، میں نے نانا تمہارے وہاں خط کر دے رہا ہوں. کیا امام حسین سلام اے نانی مسلمہ، اللہ مجھے اپنی راہ میں مقبول دیکھنا چاہے. یہ میں نے پڑھا تھا نا، ایسے ایسے سپاہی مقبول دیکھنا چاہے. نانی مسلمہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ زمین کی زیارت کرو؟ نہیں، زمین کربلا کی زیارت کرو. زمین کربلا دیکھو، دو انگلیوں اشارہ کیا، تمام زمین پاس کی، زمین کربلا بلند ہو گئی. اے نانی ام سلمہ اس انگلیوں میں دیکھو. جناب ام سلمہ دیکھتی ہے، کیا ہے بیٹا حسین؟ میں دیکھا ہوں کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچے آئے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. یہ اتنا فتنہ سنا، اس کے بعد بے ہوش ہو گئی. اور جب غش افاقہ ہو گیا پھر دیکھیے مختصر کرتا ہوں کہ اس کے بعد کہا کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ایک نشیب میں تمہارا لاشا پڑا ہوا ہے، بے گول پڑا ہوا ہے. جناب سلمان منظر دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئی. اور جب غش افاقہ ہوا تو مختصر کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے خاک کے کربلا دیا. اے نانی اس خاک کو رکھیے، یہ خبر شہادت دے گا. جب تک خاک ہے سمجھنا میں زندہ ہونے کے لیے یہ خاک پھول بدل جائے سمجھ لینا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے سفر غربت اختیار کر لیا. ارے سہرا پچھاڑے کھانے لگی اور یہ اہل حرم کی ستوان سے رخصت کیا گیا سفر کربلا کے لیے کہ بڑے اہتمام سے. لیکن جب یہی 8 ربیع الاول کو یہی لٹا ہوا قافلہ آتا ہے تو اب جناب ام کلثوم کا مرثیہ ہوتا ہے، یا اللہ سرمانا مقام لکم قتل الحسین فتمو من رسول. اے اہل مدینہ، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل رہا، اس لیے کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہماری گولیاں بھری تھیں، اور جب ہم واپس آئے ہیں تو ہمارے بڑے وارثوں پر سایہ نہیں ہے اور ہماری گولیاں انا للہ و انا الیہ راجعون. تم بے خدا مغفرت جواب گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ مقبولہ کنیز سکینہ بنت سید محمد حسین مرحوم